مفتی اعظم جو نانا تھے تاج الشریعہ کے، وہ بہت بڑے بزرگ ہماری جماعت کے گزرے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب بھی میں اپنے کمرے میں اکیلا رہوں اجازت کے بغیر کوئی آیا نہ کرے۔ ممبئی میں ایک دن اکیلے کمرے میں تھے اور تعویذ والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، تعویذ والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، تعویذ تقسیم کرتے رہے اور کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ بھی ایک عنوان ہے کہ کھانا کیوں نہیں کھایا تھا، اس لیے کہ وہ کھانا مانگ کر نہیں کھاتے، کبھی کسی کو نہیں کہا کہ کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، چائے پلاؤ۔ اگر ضرورت بھی پیش آ گئی تو وہ کہتے تھے آپ پانی پئیں گے، آپ کھانا کھائیں گے، آپ چائے پئیں گے۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت کو اس کی حاجت تھی۔ اتنے متقی تقوی تھا، بڑے پرہیزگار تھے۔ اللہ اکبر۔ تو بلکہ بڑا مشہور سا ایک واقعہ بھی ہے، شاید دلی کا واقعہ، اور میں نے اس کو دلی ہی میں ایک بہت بڑے عالم دین سے سنا ہے جو اس محفل میں موجود تھے۔ دلی میں حضور محدث اعظمین اور حضور مفتی اعظمین دونوں جمع تھے کانفرنس میں، اور دونوں کا قیام ایک جگہ پر تھا۔ کانفرنس تھی، اکثر جلسے جو ہوتے تھے اس میں محدث اعظمین اور مفتی اعظمین اکثر جمع ہوتے۔ تو دلی کی ایک کانفرنس میں دونوں بزرگ جمع تھے، قیام ایک جگہ تھا۔ ایک غیر مسلم کی دکان سے چائے منگائی گئی، چائے منگائی گئی تو مفتی اعظم نے پوچھا چائے کہاں سے آئی ہے؟ تو کہا کہ وہ فلاں غیر مسلم کی دکان سے آئی ہے۔ کہا لے جاؤ، میں غیر مسلم کے یہاں کی چائے نہیں پیتا۔ وہ چائے حضور محدث اعظم کے آگے رکھی ہوئی تھی۔ حضور محدث اعظمین علیہ رحمہ کے سامنے چائے رکھی گئی، آپ نے کچھ پوچھا نہیں۔ اس وقت کسی نے کہا حضرت مفتی اعظم نے چائے واپس کر دی۔ کہا کیوں واپس کی؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں غیر مسلم کے یہاں کی چائے نہیں پیتا۔ تو محدث اعظم نے کپ اٹھایا اور مسکرا کے فرمایا وہ ان کا تقوی ہے، اور منہ میں چسکی لیتے ہوئے فرمایا بڑے حسین لب و لہجے میں یہ ان کا فتویٰ ہے، وہ ان کا تقوی ہے اور یہ ان کا فتویٰ ہے۔ حضرت مفتی اعظم علیہ رحمہ کیا ہمارے اسلاف تھے، کیا محبتیں تھیں، کیا الفتیں تھیں، کیا انداز تھا ایک دوسرے کو نبھانے کا۔ تو بہرحال حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ فرماتے تھے کوئی آئے نہ، کھانا نہیں کھایا تھا، کمرے میں چلے گئے تھے۔ ان کا قیام جس شخص کے گھر پہ تھا، حاجی صاحب کا نام غالباً ابراہیم بتایا جاتا ہے، ان کے یہاں تو حاجی صاحب نے دودھ گرم کیا، سوچا کہ کھانا نہیں کھایا تو دودھ پلا دوں۔ دودھ لے کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو چیخ مار کے بے ہوش ہو کے بندہ گرا، ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹا، قالین پر دودھ گرا، یہ بھی گرا۔ جب اس کو ہوش آیا تو مفتی اعظم سامنے تھے، اس لیے صدمے میں بیچارہ گرا کہ میرے گھر میں کس نے مرڈر کر دیا مفتی اعظم کا، میں زندگی بھر لوگوں کو کیا جواب دوں گا، اتنی بڑی ہستی کو میرے گھر میں کاٹ پیٹ کے لوگوں نے ڈال دیا۔ لیکن جب یہ شوش میں آیا تو سرکار مفتی اعظم سامنے کھڑے تھے، مسکرا کے کہتے ہیں حاجی صاحب یہ دودھ میرے حصے کا نہیں تھا، قالین کا حصہ تھا، قالین نے پی لیا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے کمرے میں اجازت کے بغیر مت آیا کرو، آپ آئے کیسے؟ کہا سرکار وہ جو بھی ہوا یہ بتاؤ کہ یہ کیا تھا، یہ میں نے تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے نا، یہ کیا تھا؟ کہا حاجی صاحب جب تک میں حیات رہوں پہلے وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ کہا کیا تھا؟ ایک جملہ کا حضور مفتی اعظم نے، اس کی لذت لیجئے، کیا پیارا جملہ کہا حاجی صاحب میں قتیل عشق رسول ہوں، میں قتیل کہتے ہیں جو قتل ہو جائے، میں قتیل عشق رسول ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں۔